السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے معاشرے میں کافی دفعہ خواتین کے حقوق پہ بات ہوتی ہے، پبلک سطح پہ بھی اور ایوانات میں بھی۔ اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے، پر اس موضوع پہ تاریخ میں کیا آتا ہے اور اس موضوع پہ ہم بات کیسے آغاز کر سکتے ہیں، اس نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق ہوتے کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایک اعزازی درجہ دیتے ہیں ان کی کانشیسنیس اور ان کی ریشنلٹی کے طور پہ، اور اس وجہ سے ہم سب اپنے آپ کو حقوق دیتے ہیں، فرائض حقوق دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، خواتین کے، مردوں کے۔ ایک معاشرہ حقوق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح خواتین کے حقوق بھی ہوتے ہیں، پر کوشچن آتا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق ان کو کون دیتا ہے۔ تو اگر آپ مذاہب پہ آتے ہیں تو مذاہب میں خواتین کو حقوق الہامی کتاب یا خدا دیتا ہے، اور اگر آپ مغربیت یا لادینیت سیکولرزم پہ آتے ہیں تو اس میں انسانی جو حقوق ہوتے ہیں خواتین کو وہ دیتے ہیں ایک سوسائٹی، ایک مل کر ایک سوسائٹی جو بھی ان کے پاس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، وہ خواتین کو حقوق مل جاتے ہیں۔ تو ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں فردر۔ تو خواتین کو حقوق جو ملتے رہتے ہیں ہمارے پاس سوسائٹیز میں، کوئی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیکولر سوسائٹیز میں آپ کے پاس افغانستان اور آپ کے پاس فرانس جیسے ہو گیا، اس میں آپ کے پاس خواتین کو حقوق پر حجاب نہیں پہننے دیا جاتا مثال کے طور پہ، اور افغانستان میں خواتین کے ایجوکیشن اتنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کو آپ دیکھیں تو ایک کو بالکل اپوز نہیں کرتے، فرانس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آج ان کو کہ یہ مسئلہ ہے، اور افغانستان کے خلاف آواز اٹھتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک ہپوکریٹیکل اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے جب آپ سیکولر حقوق پہ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں خواتین کے حقوق میں سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پہ تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ یہ مختلف مذاہب اور مختلف اقوام جو اس وقت خواتین کے حقوق کے دعوے دار ہیں، وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں یونان کی جو تاریخ ہے، جس کو دنیا کے لیے تہذیب و تمدن اور ثقافت کے اندر رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے دانشور وہاں پہ پیدا ہوئے جو آج تک جن کے نام زندہ ہیں۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا کیا معاملہ تھا۔ اچھا، اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے ہم دانشور کا ہی نام لیں گے۔ ارسطو کے مطابق اس کی کتاب پولیٹکس کے اندر خواتین کو مردوں سے کم تر ثابت کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ ایک جسم تو ہے، لیکن اس کا کام اصل میں یہ ہے کہ وہ مرد کے لیے آرائش کا سامان کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کی شہوت کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ خاتون کی کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہے، یعنی اس کو فرد سے کم تر ایک پراپرٹی ایک پراپرٹی دکھایا گیا۔ اچھا، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہودیت اور عیسائیت کے اندر عورت کو حضرت حوا علیہ السلام کے واقعے سے منسوب کر کے اس کو گناہ گار قرار دیا گیا کہ اس کی وجہ سے ہم، اس کی غلطی کی وجہ سے آج ہم دنیا میں عذاب بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح یونان کی اس عظیم تحریک اس کو تاریخ جس کو لوگ کہتے ہیں اور تہذیب جس کو لوگ سمجھتے ہیں، اس کے اندر خاتون کو ایک خیالی خاتون پینڈورا نامی کو سامنے لایا گیا، اور اس کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ یہ اصل میں قصوروار ہے آج ہماری اس حالت کا کہ ہم دنیا کے اندر عذاب کو بھگت رہے ہیں، لہٰذا دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں آ رہی ہیں، جتنے بھی ہمارے اوپر مسائل آ رہے ہیں، جتنے بھی مصائب آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی جڑ ہے یہ خاتون، اور اس کی وجہ بھی خواتین ہیں۔ تو یہ گریک میتھولوجی میں کافی دفعہ خواتین کو کافی نیگیٹو وے میں شو کیا گیا ہے۔ بالکل نیگیٹو، آپ دیکھیں نا، اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ وہاں پہ ایک مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی شہوت کے اڈے پہ چلا جائے، وہ کسی بھی طرح کی خواتین کے ساتھ اپنے مراسم کرے، کسی بھی طرح کے خواتین کے ساتھ رہن سہن کرے، وہ کسی بھی طرح کی محفلوں میں شریک ہو، لیکن وہاں کی خاتون کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک باندی ہے، وہ ایک غلام ہے، اور وہ جس طرح پراپرٹی والی بات ہے، پراپرٹی ہے، لہٰذا اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے گی اس جگہ پہ، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، نہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتی ہے، نہ وہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، بلکہ وہ ایک مرد کے ماتحت رہ کے عین ایک غلام کے تحت غلامی کے تناظر میں زندگی بسر کرے گی، جہاں پہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی وقار نہیں ہے۔ یہ ہم بات کریں دنیا کی عظیم تحریکوں کی، باقی مذاہب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور رومن یونان سے بغیر اس پر رومن ہے، اس پہ رومن میں بات ہوتی ہے تو عیسائیت ہمارے پاس جانا ہوتی ہے، عیسائیت سے پہلے یہودیت۔ تو یہودیت میں بھی ہمارے پاس وہی اسٹوری جو آپ نے کہا کہ آدم ہوا کی پائی جاتی ہے، کہ جس میں ہوا مین گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے آدم نے گناہ کیا، اس وجہ سے انسان کی کار پڑی، جینسس میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں دیکھا ہے تو ان میں ان کی عورتیں شادی کے بعد حجاب پہنتی ہیں، تو ان میں حجاب کی علامت سمجھا جاتا ہے مرد کی ایک سپیریئرٹی، مرد کی حاکمیت کی۔
اور اسلام میں اس کے برعکس جب آپ کو دوسرے لفظوں میں کیا ہے تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. عورت کا تحفظ کا سمجھا جاتا ہے اس معنی میں لیا جاتا ہے. اور عیسائیت میں اگر آپ دیکھیں تو عیسائیت میں کورنتھینس فرسٹ میں آپ کے پاس آتی ہے آیات کہ عورت کو حق نہیں حاصل کہ وہ اپنے مذہب کی یعنی عیسائیت کی پریچ کر سکے، عیسائیت کے لوگوں کے پاس. کے اس کے علاوہ میتھیو میں آتا ہے 5:32 میں کہ عورتوں کو باہر شادی نہیں جانی. اب آپ اس کو عام مثال میں دیکھیں، اگر ایک عورت کی ایک شادی ہوگی اور وہ ایک ابیوزو ریلیشن میں ہے، اس کے ہسبینڈ اس کو مارتا رہتا ہے، اس کو کرتا رہتا ہے، تو وہ صرف اس صورت میں طلاق حاصل کر سکتی ہے عیسائیت میں کہ وہ یا تو زنا کر لے یا پھر پوری زندگی بھر کا دیا کہ وہ علاقی کر لے. آپ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں، عربوں کی تہذیب کو دیکھیں، وہاں پہ اب خاتون کی حیثیت یعنی اس کو ذلت و جو ہے نا اس کو ذلت کا ایک نشان سمجھا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اپنے لیے ایک مرد کے لیے باعث شرم تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. اس کے لیے انہوں نے کتنی یعنی ظلم و بربریت کا رویہ اختیار کیا کہ ایک بچی کو، معصوم پھول کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا جاتا تھا اس شرم سے بچنے کے لیے کہ کہیں جو ہے نا ہمیں یہ داغ نہ سہنا پڑ جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ وقار اور یہ حیثیت تھی وہاں پہ خواتین کی. وراثت میں کوئی حق نہیں ہے اس کا. اچھا، وہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ ملکیت ہے شوہر کے بھائی کی، یعنی وہ ایک خاندان کی. غلام کا تصور بھی یہی ہے نا کہ غلام کا آقا فوت ہو گیا تو غلام کسی اور کی ملکیت میں آ گیا. بیسیکلی اس کو وراثت نہیں ملتی، وہ وراثت ہے. بالکل بالکل، وہ وراثت اس کو نہیں ملتی بلکہ وہ کسی کی وراثت ہے. تو یہی تصور آپ ہندوازم میں دیکھیں آپ تو وہاں پہ یہ ستی کی رسم، یعنی اگر شوہر مر گیا تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. غلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ غلام تھی. پھر اگر اس کا شوہر ختم تو اب اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس کے ساتھ جلایا جائے. تاریخ میں آپ دیکھیں یہ سارا کچھ، یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ جب دنیا نے آوازیں اٹھائیں اور یہ نام نہاد دنیا جب اٹھی تو پھر کہیں جا کے یہ لوگوں کو خیال آیا کہ تو بڑا ظلم ہے. نہیں، وہ بھی انہوں نے آوازیں اٹھایا تو پہلے انگریزوں نے فورسفلی اسٹاپ کیا جب یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، اسٹاپ کیا. بالکل ایسے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں جہیز. اب عورت کو یعنی اس کو محکوم بنا کے لایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے نفسیات ہی یہ ہیں کہ یہ آئے گی، یہ اپنے ساتھ کچھ لائے گی اور اپنے ساتھ، جبکہ آپ دیکھیں کہ ایسے معاملے کے اندر اس کو کیا حقوق ملیں گے جہاں پہ وہ اپنے ساری زندگی کا ساز و سامان ساتھ لا رہی ہے، اس کے اوپر یہ چیز لازم قرار دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں نا وید کے اندر عورت کو ایک پراپرٹی قرار دیا گیا ہے کہ یہ مرد کی ملکیت ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے، وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے جس طرح چاہے وہ بیہیو کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں. ہاں، وید میں کافی دفعہ عورتوں کو زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے روکا گیا ہے کہ ان کے مطابق جتنی زیادہ ایجوکیشن عورتیں حاصل کرتی ہیں، علم حاصل کرتی ہیں، اتنا زیادہ چلاک و مکار ہوتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ یہی چیز تہذیب و ثقافت کے پس منظر میں مردوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ مرد تعلیم حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا تو وہ شعور کو پہنچے گا، وہ جو ہے وہ بلندیوں پہ پہنچے گا اور اس کے اندر ایک اچھا شہری اور ایک اچھا معاشرتی رویہ بیدار ہوگا، جبکہ عورت کے معاملے میں اس چیز کا تعین نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اسلام کے مقابلے میں تو مغربیت نے زیادہ تر بات کی ایکویلٹی کی، ایکول رائٹس ہونے چاہیے، مردوں عورتوں کو بالکل ایکول ہونا چاہیے، دونوں کا آپس میں برابر ہونا چاہیے. یہاں تک تو وہاں پہ یہ آ گیا ہے، وہاں پہ یہ آ گیا ہے کہ بیچ پہ عورتیں یہ ڈیمانڈ کرنے لگی ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مردوں کی ایکول کلوتھنگ پہنیں. دیکھیے تو یہاں تک آ گیا وہاں پہ ہوتا. اب اسلام میں اگر ہم دیکھیں اسلامک تناظر میں تو اسلام میں آپ کے پاس کیا کیا رائٹس خواتین کو دیے جاتے ہیں، وراثت میں، آپ کے پاس شادی کے معاملے میں، آپ کے پاس ایجوکیشن کے معاملے میں. دیکھیں اسلام میں اگر ہم نے دیکھنا ہے نا تو اسلام کے تصور کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام خواتین کو حقوق فراہم کس بنیاد پہ کرتا ہے. دیکھیں اسلام کے پیش نظر خاتون کے لے کر عورت کو لے کر جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عورت اصل میں ایک وہ ذات اور ایک وہ ہستی ہے کہ جو ایک خاندان کی بنیاد ہے، اور خاندان کیا ہے؟ ایک معاشرے کی بنیاد ہے. تو عورت سے اصل میں اسلام کی مطلوبہ جو ڈیمانڈ ہے، جو اس کی کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ عورت ایک اچھی ماں کے طور پر، ایک اچھی بیوی کے طور پر اور ایک اچھے خاندانی نظام کو سنبھالنے، ایک گھر کی ملکہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس حیثیت میں وہ کام کرے اور اسی حیثیت میں اس کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ عورت کی تعلیم کے اوپر اسلام نے سب سے پہلے اس کو لاگو کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل جہاں پہ عورتیں تعلیم حاصل کرتی تھی اور مرد تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی عورتیں وہاں سے نکلی. کہ حضرت عائشہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی استاد تھیں، ان کو عائشہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اگر وہ نہ ہوتی ہیں حدیث محدث تو ہماری 40% حدیث نہ ہوتی ہیں. بالکل بالکل.
یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اس سطح پر ان کی اچھا حدیث موجود ہے بخاری میں کہ جس شخص کی ملکیت میں ایک لونڈی ہو وہ اس کی بہترین تعلیم کا بندوبست کرے، اس کو تہذیب و شائستگی سکھائے اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو یہ اس کے لیے دوہرا آ جائے. آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام دے دیا کہ ایک لونڈی اس معاشرے کے اندر جو کہ خود تسلیم کرتے تھے کہ ہم غلام ہیں، ان لوگوں کو یہ مرتبہ دے گیا کہ وہ اپنے آقا کی ملکہ بن سکتی ہے، اپنے آقا کے برابر آ کر اس کے لیے اس کے گھر کی سرپرست بن سکتی ہے، اس کے گھر کی جو ہے وہ چلانے والی اور اس کو سنبھالنے والی بن سکتی ہے. اور اس میں تو ہمارے پاس کافی بیٹیوں کے بارے میں حدیث آتی رہتی ہے کہ جس نے شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کو پرورش کی اور اس کو اچھی طرح بڑا کیا تو ان کو اسلام میں چلایا، اس کے لیے جنت پر دے. ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میرے پاس ایک بیٹی ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ایک بیٹی کی ضرورت تمہیں بھی جنت میں. ہاں اچھا، اب تمدن کی سطح پہ دیکھیں، معاشرت کی سطح پہ دیکھیں، عورت کے حقوق اسلام نے کیا فراہم کیے. سب سے پہلے عورت کو اسلام نے یہ آزادی دی کہ وہ اپنی پسند سے اپنے شریک حیات کا جو ہے نا وہ انتخاب کرے. اس میں اسے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر کوئی خاندانی مسئلہ ہے، کوئی اس کے بڑے ولی کا ہونا جس کو وہ اس صورت میں ہے کہ آپ ان کی طرف سے کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ عورت کرنا چاہ رہی ہے تو اس سطح پر آپ آ کے کچھ اعتراض کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ عورت کو آزادی دی گئی ہے تو اپنی مرضی سے پسند کر کے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اس تصور کو جائز قرار دیا گیا. اور اس میں کافی حدیث آئی ہے کہ ایک خاتون حضرت کے پاس آئی کہ میری والدین نے میری زبردستی شادی کروا دی، ایک شخص میں نہیں رہتے تھے، نے وہیں پر نکاح ختم کروا دیا. یہی چیز آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح جہاں پہ ہم لوگوں کی وہ تہذیب جو بات کری تھی کہ یہ ملکیت ہے، پھر باپ بیٹا پھر اس کا بیٹا، یعنی وہ ملکیت چل رہی ہے، وہاں پہ اسلام اس کو کیا، اس نے کہا آپ کو ایک شخص ظالم لگتا ہے، فاسق لگتا ہے، آپ کو یہ اس کے آپ کے بنیادی حقوق فراہم نہیں کرتا، آپ کو مساجات کھلا دینا، آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں. اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی بہتر شخص ملتا ہے تو آپ اس سے نکاح کریں. ٹھیک ہے، اب یہ کتنی مطلب بنیادی بات ہے کہ اسلام نے اس کو کتنا بلند مقام دے دیا کہ آپ کتنی آزاد ہیں اپنے اس معاملے میں. اور اس کے حساب سے بات ہوتی ہے کہ اسلام میں ہمارے وراثت پہ آ جاتے ہیں، عورتوں کو وراثت میں حقوق ملتے ہیں، ان کو پہلی دفعہ وراثت ملتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کو وراثت نہیں ملی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اسلام میں آیتیں ہسٹری میں چلتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کے پاس آگے کافی بڑی فگرز آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ورکنگ یونیورسٹی ہے جو اب تک چلی آ رہی ہے، یونیورسٹی آف کوارڈیون. وہ ایک عثمان شہزادی فاطمہ پہلی نے بنائی، ایک مسلمان حجاب پہنے شہزادی نے، اور وہ ہماری دنیا کی سب سے پہلی لیڈنگ یونیورسٹی اب تک چلی آ رہی ہے. آپ یونیورسٹی آف کوارڈیون میں سرچ کرتے ہیں، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں استعمال ہے. بالکل. اچھا، اب معاشی طور پر ہم نے دیکھا، اب معاشی طور پر ہم دیکھیں گے اس کو. معاشرتی طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ معاشی طور پر اسلام نے عورت کو، آپ دیکھیں عورت کی، ہم نے پچھلی تہذیبوں کو پڑھا، عورت کی غلامی اور بے بسی کا سبب کیا تھا کہ اس کو معاشی طور پہ کمزور کیا گیا، معاشی طور پر اس سے حقوق اس کے چھین لیے گئے. لیکن اسلام اس کو کس طرح حقوق فراہم کرتا ہے؟ اسلام اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مرد کرو، آپ مردوں کے برابر آ کے کام کرو. اسلام کہتا ہے کہ آپ کو جس طرز سے آپ کی نفسیات اور آپ کے جو بایولوجیکل آپ کی فزیک آپ کی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق آپ رہیں، اس کے مطابق آپ فطرت کے عین مطابق آپ کو وراثت تھا، بھائی سے وراثت، والد سے وراثت، شوہر سے وراثت، اولاد سے وراثت. ٹھیک ہے، اس طرح اس کو یہ وراثت کا حق دیا گیا. اچھا، پھر صرف وراثت نہیں بلکہ پھر شوہر سے اس کو مہر ملتا ہے. پھر یہ کہ یہ کہا کہ شوہر ذمہ دار ہے اپنی عورت کو کھلانے کا، یہ اس کو معاشی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ عورت اگر تجارت کرے گی، وہ کہیں پہ انویسٹمنٹ کر کے اگر وہاں سے پیسہ کمانا شروع کرتی ہے تو کسی کو اس کے پیسے پہ کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی چیز ہوگی، وہ اس کے وہ خود مختار ہے کہ اس کو جس طرح مرضی استعمال کرے. عورت کے اسلام میں یہ کہ صرف شوہر نہیں، عورت کو پیدائش سے لے کر وفات تک عورت کو معاشی طور پہ خود کفیل کیا گیا. مثال کے طور پر ایک اور بیٹی ہے تو اس کے باپ والدین کا حق ہے، باپ بھائی کا خصوصی طور پر حق ہے کہ اس کی کفالت کریں، اس کو معاشی طور پہ کریں. باپ بھائی نہیں ہے اس کے بعد کوئی ولی اس کی کرے، اور اس کے بعد شادی کے بعد اس کے شوہر وفات کرے، شوہر وفات آ جاتا ہے، اس کے باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اس کے بیٹے اس کی حفاظت کریں. یہ ایک عورت کو معاشی طور پہ خود کفیل کیا گیا، اس کو ایک آزادی دی گئی کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے، اس کو یہ جاب وغیرہ کے چکر میں نہ پڑنا پڑے، اس کو مجبوری کے طور پہ جو وغیرہ کے چکر میں نہ پڑ رہے کہ اس کو پیسے نہیں ہے، اس کو دینی پڑ رہی ہے جو مطلب عورت کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو. اچھا، ابھی قرآن میں ارشاد ہے وَحَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ
नेकी का सलूक, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ नेकी का सलूक करो। अच्छा, ये हमें बड़ी अजीब चीज मिलती है इस्लाम में, जो खास तौर पे हमें नोटिस करनी चाहिए कि इस्लाम औरत को सिर्फ ये नहीं है कि अखलाकी तौर पे कुछ ऊपर उठाता है कि मर्द को कह रहा है कि आप यूं कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें, बल्कि कानूनी तौर पे जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया वो बड़ा अहम है। यानी कानूनी तौर पे आप देखें, ये छोटी बात नहीं है कि औरत आज़ाद है किसी भी जालिम से निजात हासिल करने में। औरत आज़ाद है अपने माल को, अपने पैसे को, अपनी दौलत अपनी मर्जी से खर्च करने में। अच्छा, औरत आज़ाद है अपने आप को किसी भी अंदाज में किसी भी जगह पर दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार किसी शख्स के निकाह में लेके जाने के लिए। तो ये इस तरह से उसकी पूरी जिंदगी को सिक्योर किया गया, इस तरह से उसकी वो पार्टीशन करके कि कहीं पे उसके आगे कोई बैरियर नहीं लगा हुआ उसको। अच्छा, तालीम के ऊपर खास तौर पे आप देखें, ये डिस्कस करने वाली चीज है कि इस्लाम को टारगेट किया जाता है कि औरत को तालीम नहीं दिलवाता है, औरत की तालीम के खिलाफ है। जबकि ये तसव्वुर आपने जो यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दिया, वैसे तो ये बात इसी की दलील में काफी है, लेकिन इस्लाम की हमने पीछे पसे मंजर में पहले बात की कि आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों की तालीम के साथ औरत को तालीम दिलवाया करते थे। अच्छा, फिर हदीस में आया कि मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना, ये आप देखें ये कितनी अहम चीज है। अच्छा, इस्लाम में में जिस वजह से इतराज आते हैं, मैं समझता हूँ उसको डिस्कस करना चाहिए कि लोग इतराज इसलिए करते हैं कि पता नहीं यार ये इस चीज से रोकें, इस चीज से रोकें। असल में इस्लाम ने रोका किसी चीज से नहीं है। इस्लाम ने उसके लिए तयन किया कि उसकी तहजीब, उसकी तालीम का ऐसा बंदोबस्त किया जाए जिसके जरिए से वो एक बेहतरीन फैमिली सिस्टम को रन कर सके, बेहतरीन अंदाज में अपने खानदान को चला सके। उसके दायरे में इस्लाम ने उसके लिए अखलाकियात का दर्ज रखा, उसके लिए अच्छा मेडिकल के शोबे में खास तौर पे तलकीन की कि आपको सहाबियात की मिसालें मिलेंगी तारीख में कि मुख्तलिफ गज़वा में सहाबियात, बल्कि ज़्यादातर गज़वा में सहाबियात होती थी जो मरहम पट्टी का काम करती, जो इलाज मुआवजे का काम किया करती थी। यानी उसको ये सारी चीज़ें, ये तसव्वुर मेरा ख्याल है इसको जड़ से काटना चाहिए कि इस्लाम ख़वातीन को तालीम देने की बुनियाद फराहम करता है, पहली तहजीब वो देता है जिसमें ख़वातीन को तालीम दी गई। अब मज़ेदार बात ये है कि जिन तरफ से इतराज़ात आता है वो मगरिब की तरफ से आता है, और मगरिब तहजीब की ये हैसियत है कि वहाँ पर 18वीं सदी तक यूनिवर्सिटी के ऊपर बोर्ड लगे होते थे, नो डॉग्स और वुमेन अलाउड, और वहाँ से इतराज़ात आते हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि अगर हम इस्लामी तहजीब को देखा है, इस्लाम बेसिकली कहता है कि आप इल्म हासिल करें, एक मुसलमान औरत पे इल्म हासिल करने से ज़रूरत है कि वो अगले घर और उससे बेटे और अगले माशरे की वो एक बुनियाद है। वो अगर इल्म हासिल करेगी, वो अगर पढ़ेगी, इस्लामी तौर पे शौरी तौर पे गुजार होगी, तो वो अपनी अगली जो नस्ल है उनको अच्छी तरह उभार सकती है। और इस्लाम में ये कोई मसला नहीं कि अगर आप जॉब पे जाना चाहें या आप कोई काम करना चाहें, ये है कि अगर आप प्रायोरिटी आपकी फैमिली में चाहिए, फैमिली के बाद आप काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते, तो गुड लक, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ डिस्कस करने वाले देखें, कोई बहुत मजबूर है, कोई बहुत ज़्यादा, जैसा हमने मेडिकल की फील्ड में बात की, ख़वातीन ना हो तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो होना भी ज़रूरी है। कहीं पे आप यूँ समझें कि इस्लाम रिकमेंड भी कर देता होगा कि आप ये काम करें, लेकिन असल में बुनियादी तौर पे जो एतराज़ की वजह वो ओवरऑल जब पस मंज़र को देखा जाता है ना, मगरिब के पस मंज़र को, जिसमें औरत को इसलिए जॉब करवाई जाती है ताकि वो पैसा कमा के लाए, वो दौलत में इजाफे का जरिया बने। असल में इस्लाम इस कंसेप्ट को जड़ से उखाड़ता है कि हमें औरत से कुछ नहीं चाहिए, ये सारे काम उसकी कफालत करना, उसका वली, उसकी ये सारी चीज़, उसका शोहर है, उसके वालिद हैं, उसके भाई, ये उसकी औलाद है। जबकि उससे हमें क्या चीज़ चाहिए? उससे हमें एक बेहतरीन कौम चाहिए, एक बेहतरीन खानदान और एक बेहतरीन माशरा चाहिए। इसी वजह से इस्लाम जो है औरत को फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक करता है कि आप इन जगहों में जाएं, लेकिन ये कि आपको मर्द बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम तौर पे आप खानदानी निज़ाम को, आज एक मिसाल लें, एक घर, ज़्यादातर घरों की अगर हम बात करें आज के माशरे के अंदर, तो जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं, जहाँ पे ख़वातीन जॉब करती हैं, सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि वहाँ पे हर वक्त एक टेंशन का जो है ना, लड़ाई झगड़े का माहौल बना होता है। किस वजह से? पहली चीज़ ये कि उसकी औलाद उससे दूर है, क्योंकि उसकी फितरी ज़रूरत औलाद की आम तौर पे, ये सब ख़वातीन की, हमारे माशरे में ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अपनी ज़रूरियात को दोनों तरह से पूरा करती हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम ख़वातीन होती हैं, जबकि बिलउमूम अगर हम देखें तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है
ایک چھوٹا سا بچہ اس کو پالنا پوسنا اس کی کفالت کرنا کتنا مشکل کام ہے, 24 گھنٹے کرنے والا کام ہے. جبکہ آپ اس کو کسی اور کے حوالے کریں اور خود پیسے کمانے چلی جائیں تو وہ کس طرح کا ماحول ہوگا. شوہر کی کیا ضرورت ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میں گھر پہ آؤں تو میرے لیے کھانا تیار ہونا چاہیے, میری بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جانا, مجھ سے کوئی پوچھے کوئی چیز ضرورت. لیکن یہ کہ جہاں پہ خواتین جو ہے وہ بھی شوہر کے برابر کام کر کے آئی ہوئی ہے, اتنا ہی تھک کے آئی ہے, وہ بیچاری کیسے پوچھ سکتی ہے. جب وہ نہیں پوچھے گی تو یہ دونوں فطرت کے خلاف جا رہے ہیں, تو لازمی طور پہ وہاں پہ وہ ٹینشن کا ماحول بنے گا اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بنے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں جہاں پہ خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے وہ اپنی حدود کے اندر کام کریں. کتنا اچھا ماحول ہے. ہمارا آج تک سب سے بہترین وجہ ہماری شرح پیدائش کو آپ دیکھیں, ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کی آپ تعداد کو دیکھیں, یہ ساری چیزیں, ہمارا فیملی سسٹم دیکھیں, آپ ہمارے یہاں پہ نکاح کا معاملہ دیکھیں, کس طرح سے ہماری شادیاں تا حیات لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبھاتے ہیں. لیکن آپ برعکس مغرب میں دیکھیں وہاں تو جتنے سے آپ کے پاس سیکولرزم بڑی ویسے سے ابھی ڈیورس ریٹس بڑھے ہیں. اب تک میرے خیال میں اندازہ ہے, میں صحیح اسٹیٹس نہیں پڑھا, ہم اسکرین ڈسپلے کر دیں گے, وہ میرے خیال میں 48 to 50% آپ ڈیورس ریٹس ہیں, یعنی آپ کے 50% یہ ناکام ہو رہی ہیں. تو ایک میں مطلب ایک واقعہ سنا دیتا ہے جو خود پیڑھی سے ہے. ایک نو مسلم ہے جن سے میں رابطہ رہا تھا اور ان کے میں چینل دیکھتا ہوں, ڈیرن ان کا نام تھا, پہلے حمزہ ہے. تو ان کی باتیں انہوں نے اپنا ایک بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں پہ رہتے ہیں یو کے میں, میں نے اپنی بیٹی 16-17 سال کی, میں نے اس کو کہا کہ تم کچھ جاب کر لو, جن گھر میں بیٹھے تھے پھر کہتی میں کیوں کروں, میرے حق ہے, افسان مجھے حق ہی ہے کہ آپ کروں. اور میں نے کہا حق تو دیا ہے, ٹھیک ہے میں بحث کر چکا ہوں, کیونکہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو مالی کفیل کیا ہوا ہے. تو اس پہ اگر ہم بات کریں آگے, ہمارے پاس کافی ٹاپکس ہوتے ہیں. ہمارے پاس فیمنزم آ جاتا ہے, آپ کے پاس کلچر اور ٹریڈیشن ہے, اس پہ کافی بات کی ضرورت ہے. پاکستان میں خاص طور پہ کلچرلی عورتوں کے حقوق جب لگایا جاتا ہے اور اسلامی کے جو حقوق ہیں ان میں کافی طور پہ لوگ مکس کر دیتے ہیں, پر ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس کافی بڑے ٹاپکس ہیں, ان کو نیکسٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اور آج کے اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم انشاءاللہ خواتین کے جو آج کے دور میں جو حقوق مغرب دے رہا ہے, جو اسلام دے رہا ہے, پھر ہم اس کا تھوڑا سا تقابل کریں گے, کس انداز میں کون سی تہذیب کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں, کس تہذیب پریزنٹ ٹائم میں کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے کیا زیادہ تر ہسٹری میں گئے, ہم ہندوازم کی ہسٹری, بدھ مت, عیسائیت, آپ کا پری اسلامک عربیہ, اسلامک عربیہ, مغرب ہمارے پاس 19th سینچری اپ ٹو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے پاس ویز آف فیمنزم اسٹارٹ ہوئی, اس کے بعد جو مغرب نے حقوق دیا ہے اور اس کے برعکس جو اسلام نے حقوق دیے ہیں ان کا موازنہ اور اس کی نتائج ہم کیسے ہوئے, وہ ہم اگلی بار ڈسکس کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دیکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.